زندوں آسمان کی تمام مخلوقات نے کہا مبارک ہو رحمت للعالمین۔ آج سورج فطر سے شکم بادر میں تشریف لا چکے ہیں، تمام مخلوقات نے ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد پیش کی۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب میرے شکم ناز میں تھے تو عجیب و غریب معاملات میں دیکھا کرتی، عجیب و غریب خواب مجھے آیا کرتے تھے جو اس سے پہلے نہیں آتے تھے۔ بہرحال اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب باران رحمت، جب خدا کا فضل و کرم بشکل نور محمدی دنیا میں ظہور پذیر ہونے والا ہے تو 12 ربیع النور شریف ہے، یہی شب ہے، یہی رات ہے۔ اس کی صبح صادق میں اذان فجر سے قبل، نماز اذان فجر سے قبل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان خاص میں ہے اور آقا کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اترا جس میں 3 عورتیں ہیں، وہ تینوں عورتیں تشریف لائی اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بطن آمنہ سے دنیا آبوگی میں جلوہ افروز ہوئے، رونق بخش عالم ہوئے، میرے آقا کی آمد ہوئی، سرکار تشریف لائے۔ کئی جگہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرکار بحالت سجدہ ہے اور زبان اقدس حرکت کر رہی ہے، زبان اقدس حرکت کر رہی ہے۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، غور کیجیے، جو نبی پیدائش کے ساتھ ہمیں نہ بھولا ہم اس کی پیدائش کو بھول جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نبی کے یوم ولادت کو ہم بھول جائیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ نکاح ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، وہ اس سے رسول کا ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، تشریف لاتے ہی اس گنہگار امت کو یاد فرما رہے ہیں، اپنی بے کس و بے بس امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نور کا ایک سلسلہ میرے مکان سے بخارا کے محلات تک، ملک شام کتنا ڈسٹینس ہے، ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے۔ فرماتی ہے نور کا ایک سلسلہ قائم ہوا، میں نے اپنے مکان سے شام کے محلات کو دیکھا۔ اب کہاں ہے وہ عقل کے اندھے، شکر کے گندے، دیو کے بندے جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح بشر ہے۔ ارے نبی جب پیدا ہو رہا ہے تو ان کے بعد کی قوت بقریہ کا عالم یہ ہے کہ وہ اس نور کے صدقے میں ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ نبی کے نور ہونے کا، نبی کے نور ہونے کا انکار کرنے والوں کتنے بڑے عقل کے اندھے ہو، آنکھوں کے ظاہری نور سے تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں میں تو نور مانتے ہو لیکن نبی کو نور نہیں مانتے ہیں۔ خدا اس پر قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فرماتی ہے میں نے نبی علیہ السلام کے نور پاک کے جلووں میں ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ بہرحال روایتوں میں آتا ہے جب آپ پیدا ہوئے تو اسی سال میں عالم میں جتنی ماں نے بچوں کو جنا تو کسی ماں نے بھی لڑکی کو پیدا نہیں کیا، سب نے لڑکوں کو پیدا کیا۔ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو 2 سال کے بعد ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی۔ نبی آتے ہی انصاف کی بالادستی قائم کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر عاطفت رہے، باپ کو پہلے ہی تشریف لے جا چکے تھے، والد محترم کا سایہ ظاہری طور پر پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا، صرف دادا کی پرورش میں آئے، پھر چاچا کی پرورش میں آئے اور اس کے بعد آپ بچپن کی منزلوں کو طے کرتے رہے، جوانی کی منزلوں کو طے کرتے رہے اور وہ موقع بھی آیا کہ آپ نے تجارت کے سلسلے میں سفر کرنا شروع کیا۔ اچھا ایک بات یہاں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، بھائی حضرت عیسیٰ تو کیا سارے نبیوں سے بڑھ کر ہیں کہ ایک جگہ ایک عیسائی پادری سے شاہ عبد العزیز کا مناظرہ ہوا، اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے نبی افضل ہیں، ہمارے نبی کمتر ہیں، حالانکہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور آپ کے نبی تو زمین میں دفن ہے۔ اگر آپ کے نبی افضل و اعلیٰ ہے تو زمین میں کیوں ہے، آسمان پر کیوں نہیں؟ شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تم کبھی ترازو دیکھا؟ کہا تو کہا ترازو میں جو بھاری وزن ہوتا ہے وہ کدھر رہتا ہے؟
اور جو ہلکا ہوتا وہ تو تیرے نبی ہلکے دیکھ لیے اوپر چلے گئے, ہمارے بھاری دیکھ لیے نیچے رہے. پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسے بھی پلے نہیں پڑی تو اور سمندر میں پانی کا بلبلا جس کو اردو میں حباب کہتے ہیں, حباب کہاں ہوتا؟ پانی کے سطح پر ہوتا, پانی کے اوپری حصے. اور موتی کہاں ہوتا؟ نیچے. تو چاہت آپ نے بہرحال یہ مثال دی اور بڑی پیاری مثال دی. اور ہمارے آقا حضرت سے پوچھو تو فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. وہ کماری پاک مریم وہ نفق کو فی لکھا تھا ہے, مگر عجب آمینہ کا جایا. آمینہ کے جائے کی تو بات ہی سب سے الگ ہے. حضرت عیسیٰ بغیر بات کے پیدا ہوئے, اس میں کوئی کمال نہیں. ہمارے نبی کے کمالات کے لیے تو دفتر کے دفتر نہ کافی ہے. بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کی منزلیں کہی. اب اس موقع پر ایک پادری نے ہم سے سوال کیا کہ بھائی آپ کے قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ 3 دن کے بچے ہیں, قوم نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ تم نے جو ہے منہ کالا کیا ہے. تو حضرت مریم نے کہا اس بچے سے پوچھو جسے میں نے پیدا کیا, کیا واقعی میں یہ کسی آدمی کی اولاد ہے؟ تو لوگوں نے کہا من کالا, یہ تو بچہ ابھی جھولے ہے, یہ کیا بات کرے گا؟ حضرت مریم نے کہا پوچھ کر تو دیکھو. لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے کتاب دیے جانے کا ذکر کیا. پھر ہمارے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیوں فرمایا نبی؟ آپ چاہتے تو پیدا ہوتے ہی اعلان کر سکتے تھے. ایسا ہے آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے اس ماحول میں باپ کو منوانے سے پہلے ذات کو منوانا ضروری تھا. نبی نے 40 سال گزارے. کتنے؟ 40 سال کا کچھ نہیں تھا, لیکن لوگوں نے دیکھا نہ کبھی شراب پی, نہ کبھی ظلم کیا, نہ کبھی جھوٹ کہا, نہ گالی دی, نہ دل دکھایا, نہ کسی سے ہاتھ اٹھایا, نہ کبھی بتوں کی پرستش کی, نہ بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کی, نہ کسی پر گندی نگاہ ڈالی. غرض کے آپ نے کوئی خلاف محبت کا جسے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں ایسا کوئی کام نبی نے کیا ہی نہیں. آج جب 40 سال کی عمر میں غار حرا میں خدا کی یاد میں مغن ہے تو آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے کہ بسم ربک الذی خلق, یہ اللہ کی پہلی وحی ہے جو سرکار علیہ السلام سے سینے پر نازل ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام غار حرا سے نکل کے جبل فاران سے تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام جبل فاران سے آتے ہیں اور اس زمانے میں ایک معاملہ تھا کہ جب کسی کو کوئی بات کہنی ہو لوگوں میں تو وہ جبل فاران سے آواز مارتا, یا معشر القریش, اے قریش کی قوم جمع ہو جاؤ. اللہ کے نبی گئے فاران پر, کہا یا معشر القریش, اے قریش کے لوگوں جمع ہو جاؤ. تو لوگ عجیب حیرت میں ہیں کہ آج تک جس نے کبھی آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا نہیں, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی, آج وہ محمد بن عبداللہ جبل فاران سے کیا کہنا چاہتے ہیں. لوگ حیران و سرگردہ دوڑے جبل فاران کے قریب جمع ہو گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا تمام لوگ آ گئے؟ تمام لوگوں نے کہا ہاں جی آ گئے, جی آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلا سوال دیکھو, یہ تبلیغ ہے, یہ نبی کی تبلیغ ہے, یہ نبی کا دعوت دین دینا ہے. آپ کو دنیا میں مبلغ بننا ہو, مفسر, محدث, ایک ڈاکٹر, ایک سائنسداں, جو بھی بننا ہو, آپ نبی کی سیرت کو دیکھو. اگر آپ مبلغ بننا چاہتے ہیں تو دیکھو نبی تبلیغ کر رہے ہیں, تبلیغ رسالت کر رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں اے لوگوں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جاننا جی ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب لوگ ڈائریکٹ اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو کیا وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ دعوت تو یہ ہے کہ پہلے نبی کی ذات کو بنوایا جائے, پہلے نبی کی بات کی جائے, پہلے نبی کی شخصیتوں کا لوہا دلوں میں بٹھایا جائے, نبی کی عظمتوں کا سکہ آنکھوں میں بٹھایا جائے, نبی علیہ السلام کے ذکر شریف کے محافل کو پررونق بنایا جائے. اللہ کے نبی فرماتے میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عرب کے لوگوں نے
کہا اے محمد علیہ السلام آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، دغا نہیں دیا، ظلم نہیں کیا، وعدہ خلافی نہیں کی، آپ کے خلاف غربت پر کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ بلند و بالا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار سرار جو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے اور ہم قریب تم پر دھاوا بول دے تو کیا تم اسے مانو گے؟ لوگ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ اگرچہ ہم ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو صادق ہے، سچے امین ہے، امانت دار۔ یہ کس کی گواہی ہے؟ یہ ابو جہل کی گواہی ہے، یہ ابو لہب کی گواہی ہے، یہ عتبہ کی گواہی ہے، یہ شیبہ کی گواہی ہے، یہ بڑے بڑے سن دلانے کفار کی گواہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں جب تم مجھ پر اتنا اعتبار کرتے ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے 7 سبق آسمان 7 سبق زمین کو پیدا فرمایا، اس نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اس نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان خداؤں کی پوجا نہ کرو جن پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جن کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہیں لیکن اتنی قدرت نہیں ہے کہ ان کھانوں کو کھا لے، اگر انہیں کوئی توڑ دے تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے خداؤں کو کیوں مانتے ہو؟ ایک خدا پر ایمان لے آؤ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، وہ خود جاگ کر اپنے سونے والے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسے خدا بندے قدوس و ضرور پر ایمان لے آؤ۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو پہلی مرتبہ کان پر ایک خدا کی بات ٹکرائی تو لوگ بوکھلا گئے، پاگل ہو گئے، جن کے قلوب اور دماغ سیاہ اور کالے ہو چکے تھے شرک میں اور بت پرستی میں، ان لوگوں نے صرف اور مخالفت شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا محمد تو دیوانہ ہو گیا، ارے یہ کیسی دیوان کی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسی نئی نئی باتیں بتا رہا ہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا محمد تیرا ناش ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا کہ ہمارے آبا و اجداد کے خلاف کہے؟ یہ خبیث جملے ابو لہب نے نکالے۔ اب اللہ کے نبی گھر سے تشریف لے آتے ہیں، یہاں سے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہے، کتنی؟ 40 سال۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کل عمر شریف کتنی پالی؟ 63 ہے۔ کتنے سال تبلیغ کی؟ 23 سال۔ اللہ کے نبی کا یہ پہلا دن ہے کہ روئے زمین پر نبی کے علاوہ دوسرا کوئی مسلم نہیں، روئے زمین پر نبی کے علاوہ کوئی مسلم نہیں۔ 23 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ تھے جانتے ہیں؟ 2 لاکھ صحابہ تھے۔ کتنے؟ یہ 2 لاکھ تو وہ تھے جو نگاہوں کے سامنے تھے۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھے، نبی نے ایک ہی حج ادا فرمایا پوری حیات میں۔ اس ایک ہی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا، آخری حج۔ اس حج میں 2 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ آج تم نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ تمہیں دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ نبی کی ایسی محنتیں تھی جس کی مثال پیش نہیں کی جاتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اکثر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے اطہر پہ کان لگا کر سنا تو آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے حاجی نے کچھ وہ کہا ہو۔ ہمیں امت نے نبی علیہ السلام رات بھر بے چین کہتے کہ کاش میری ساری امت جنت میں چلی جائے اور جہنم منہ کرتی رہ جائے۔ یہ نبی کا تبلیغ رسالت کا انداز تھا، وحدانیت کی دعوت دینے کا انداز تھا، تبلیغ اسلام کا انداز تھا۔ آج ہم نے بھی لوگ مولد بنے پھرتے ہیں، دوسروں کو نہیں اپنے ہی بھائیوں کو صلاح کلی، اسلام سے خارج، اسلام سے باہر۔ مجھے بتاؤ اسلام کا دفتر تمہارے ہاتھ میں آ گیا، یہی انداز ہے تبلیغ کا۔ میرا رب فرماتا ہے بلاؤ کے رب کے قریب، نرم گفتگو سے، اچھے انداز سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اچھے انداز سے بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو سنو، اعلیٰ حضرت کی
بارگاہ میں ایک شہر ایک وہابی کو لے کر آئے، کسی اور کو نہیں، وہابی کو. اور سنو، دنیا میں امام احمد رضا سے بڑا وہابیوں کی شدت کرنے والا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. وہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک وہابی آیا، اس نے 14 سوال کیے، اعلیٰ حضرت نے 14 سوال کے جواب دیے، ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں. دوسرے دن وہ آیا، کہا حضور مجھے غلامی لینے دیجیے، مجھے آپ مجھے داخل اسلام سیکھیے. سنو، مجھے داخل اسلام سیکھیے. اعلیٰ حضرت نے اس وقت ایک جملہ کہا، اور سنو، عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، کلام الملوک ہے، ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے. میرے امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا. وہابی دیوبندیوں کو خوب توڑو، میں توڑتا ہوں، مجھ سے زیادہ کون توڑے گا. اپنے لوگوں کو غلطی سے جو جا رہے پیار سے سمجھاؤ، ایک دم آس پاس معلوم پہنچا. دارالفتہ بھی یہی ہے، دارالقضا بھی یہی ہے، شیخ زمانہ بھی یہی ہے. سنی جنتی مسلمانوں، ہمارا کوئی بھائی، اپنا سنی بھائی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا اگر غلط جا رہا ہے تو پہلا اسٹیپ ہے پیار سے سمجھائے، محبت سے سمجھائے، علماء کے قریب لے کر آئے کہ دیکھو تقدیر حرام ہے، کسی کے جائز کرنے سے قیامت تک جائز نہیں ہو سکتی ہے. بے شک یہ حرام ہے. تقدیر کے حرام ہونے پر اسے اعلیٰ حضرت کی کتابیں دو، علماء کرام کے تاثرات بتاؤ. آج یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، علماء تو ٹھیک ہے، آج کل لوگ مفتی بنے ہوئے، پبلک جنرل پبلک. کیا زمانہ آ گیا ہے؟ کیا یہ وہی زمانہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روشن جوہار جاہل لوگ فتوا دیں گے. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، جاہل فتوا دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو اسلام کی تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، سرکار کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، حضور علیہ السلام کی مبارک حیات پاک کو دیکھیں. آپ کو دنیا میں اس سے بڑا تو کوئی مبلغ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہیں. چونکہ یہ محفل میلاد پاک کی ہے تو پاک نبی کی ہونی چاہیے. آپ کہیں گے مولانا کون سا بیان کر رہے ہیں؟ نبی کا ہی بیان کر رہا ہوں. بڑی مشقتیں جھیلی، بڑی تکالیف اٹھائی، بڑی اذیتیں جھیلی، بہت تکالیف جھیلی. کتابوں میں آقا اتنی تکلیفیں اٹھائی. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے 1,24,000 کموں کے انبیاء نے جو تکلیفیں نہیں اٹھائی، تنہا میں نے اٹھائی ہے. مجھے اتنی تکلیف دی گئی، ایسی تکلیف دی گئی، راستے میں جا رہے ہیں کانٹے دکھائے گئے، گندگی دیکھی گئی. اتنا ہی نہیں، آپ حالت نماز میں جب آپ حبیب کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ کفار بیٹھے ہوئے ہیں کعبے کی دیوار پہ. سارے محلے کے فلاں کے یہاں اونٹ کٹا ہے، جاؤ بڑا اوجھڑی لے کر آؤ. اونٹ کی اوجھڑی لائے اور سرکار کی پشت مبارک کو رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دم گھستا ہوا محسوس ہونے لگا، چہرے سے پسینے کے قطرات جب تک گرنے لگے، آپ کو گرانی محسوس ہونے لگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت چھوٹی بچی ہے، دوڑے دوڑے آتی ہے اور اوجھڑی کو کھینچنے لگتی ہے اور کہتی ہے تمہارا ناس ہو، تمہاری مائیں تم پر روئے کہ تم میرے باپ کو صرف اس لیے تکلیف دیتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ 360 کچھ جھوٹے ہیں، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. سیدہ فاطمہ روتے روتے یہ ماجرا بیان کر رہی ہیں. اس کے بعد کتنی تکلیفیں دی گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک چچا ابو طالب جن کا نام تھا، جنہوں نے اسلام کی بڑی حیثیت کی، بہت مدد کی، ان کو اور سرکار کو، اور جو تھوڑے بہت چپ کے ڈر کے مسلمان ہوئے تھے جو اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، ان سب کو 3 سال تک شعب ابی طالب ایک گھاٹی ایک گوفے میں قید کر دیا گیا. 1-2 سال نہیں، 3 سال تک. اور قید کا زمانہ ایسا تھا کہ دانا پانی بند کر دیا گیا تو آج کے ساتھیوں نے درخت کے پتوں کو ابال ابال کر کھایا. اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی پریشانیاں دی گئی، اتنا ستایا گیا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ وادی طائف میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کو طائف کے چلیوں نے 3 پولی کے پتھر مارے اور آپ کے جتنے اقدام پہ جب پتھر رکھے تو آپ کا خونے
مبارک جتنے پاس سے نکل کر آپ کے جوتیوں کو رنگین کرتا ہے، فرشتہ آتا ہے کہتا یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ حکم دیجیے کہ میں تاریخ جو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بسا ہے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر ہلاکت کی دعا میں ہی کروں گا تو ان کو فلاح و بہبود کی دعا، ان کے ہدایت کی دعا کون کرے گا؟ میں رحمت للعالمین ہوں اور میری شان یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے بربادی کی دعائیں کروں۔ اس قدر تکالیف ادھر دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں آتے رہے اور ان مواقع پر معجزات کا بھی ظہور ہوتا رہا۔ کبھی شق قمر کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ، کبھی رج آتے کم سورج کو پہنچانے کا معجزہ۔ جانتے ہیں آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، حضرت علی کی نماز کے لیے نبی نے سورج کو پہنچایا۔ اچھا ایک بات میں یہاں بتا دوں، حدیثوں میں ہے کہ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اسے اپنی موری لگام سے کھینچتے ہیں، تو دباتے دباتے ان کو شام ہو جاتی، غروب کرتے کرتے انہیں شام ہو جاتی دوسرے ملک میں نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے سورج کو نکالا اور اسے پلٹا دیا، اور 1400 سال پہلے نبی نے فرما دیا اور عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، عقیدے کے کوڑی وہابی دیوبندی سنو، جب 70,000 فرشتے میری ایک انگلی کی طرح نہ ہو سکے تو آج کا وہابی ملا نبی کی طرح کیسے ہو گیا؟ یہ آمینہ کے لال کے فضائل ہے۔ آمینہ کے لال کو سمجھنا چاہتے ہو تو بریلی کے امام سے سنو، میرے امام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نبی کی بارگاہ میں آئے اور کیا رسول اللہ کوئی حکم؟ میرے نبی نے کہا جبریل یہ بتاؤ تم نے 7 آسمان 7 زمین کی تہوں کو کھنگالا، تمام نبیوں کے پاس وہی لاتے رہے، کہیں ہمسا بھی دیکھا کہیں مجھ جیسا بھی دیکھا، تو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہار گردید ام مہرے بتا گردید ام بسیار خوبہ دید ام، وہ لیکن تو چیزیں دی گئی یا رسول اللہ، میں نے آسمان کی بلندیوں زمین کی تہوں پر کھنگال ڈالا، اب بلندوں آخرین کو دیکھا، لیکن آپ کی تو بات ہی اور ہے، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بول سدرا والے سمنے جہاں کے تھالے کبھی میں نے کھاد ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یہ میرے امام فرما رہے ہیں تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے والد گرامی، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ روضہ رسول پر بیٹھے ہیں اور یہ معاملہ تھا کہ ماتے کی آنکھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، حضرت یوسف کے حسن کا جو معاملہ تھا ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے زمانے مصر میں بجائے لیموں کے اپنی انگلیاں تک، تو ظاہری طور پر آپ کے حسن میں حسن یوسف جیسی بات تو نہیں، سوال کر دیا، بے ادب نہیں تھے، ادب سے سوال کیا۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، یوسف کا حسن حسن صباحت تھا۔ کیا تھا؟ سورج حسین ہے یا نہیں؟ کتنی دیر دیکھ سکتے کوئی اگر اتنے قابل ہو مفتی صاحب جو سورج کو 4 گھنٹہ لگاتار دیکھ سکتے ہوں تو کھڑے ہو جائیں ان کی زیارت کریں۔ حسین ہے لیکن 15 منٹ بھی نہیں دیکھ سکتے، تو فرمایا سنو، یوسف کا حسن حسن صباحت تھا، تو ان کو آخری نبی نہیں بنایا گیا، ان کے بعد بھی نبی آئے، لیکن میں آخری نبی ہوں، آخری قیامت تک میرا ہی ذکر چلے گا۔ میرا حسن حسن ملاحت ہے، کون سا ہے؟
صباحت ملاحت کو سمجھو، دعوت وہ کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ ماشاءاللہ بالکل کھاتے ہو، سنی تو بہت کھاتے ہو. تو دعوت میں میٹھا پیڑ بھر کر کھاتے ہو یا نمکین پیڑ بھر کر کھاتے ہو؟ نمکین. میٹھا مختصر کھایا جاتا اور نمکین پیڑ بھر کر کھاتے. تو یوسف کا حسن میٹھا تھا اور نبی کا حسن نمکین ہے کہ آدمی اسے جی بھر کر کھاتا ہے اور بار بار کھاتا ہے. میٹھا جی بھر کر نہیں کھاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا سنو، یوسف کا حسن ظاہر ہو گیا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. میرے رب کے عزت و جلال کی قسم، اگر میرا رب میرے حسن سے پردہ ہٹا دیتا تو دنیا کے لوگ اپنی گردنیں کٹا دیتے. دنیا کے لوگ اپنی گردنیں کٹا دیتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب. سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان عرب. کیا بات ہے، اللہ اللہ. یہ نبی کا حکم ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے. اور خدا کی قسم صرف اعلیٰ حضرت ہی کے اشعار پڑھتے رہو تب بھی نبی کی میلاد ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی فرماتے ہیں آپ کو اللہ نے ایسا حسین و جمیل بنایا کہ قرآن نے آپ کے حسن و ادا کی قسم کھائی ہے. آپ کے حسن و ادا کی قسم قرآن نے کہا وہ سہار کر وہ لہر کہہ کر آپ کی آنکھوں کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. غرض کے نبی کے صحابہ کو قرآن بیان کر رہا ہے. بہرحال یہ وہ نبی ہے کہ آپ نے عرب میں بے شمار تکالیف بے شمار مشقتیں بھیجی لیکن دین کے کام کو روکا نہیں. دین کا کارواں بڑھتا رہا. دھیرے دھیرے لوگ داخل اسلام ہوتے رہے. اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے کو چھوڑ دیں، مکے کو چھوڑ دیں، مدینے کو مسجد بنا دیں. قوم نے اتنا زیادہ تنگ کیا، کبھی مجنوں، کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی پگلا، کبھی جنات کا اثر ہو گیا. کئی قسم کی باتیں کرنے لگے. راستے سے چلتے تو شریر لوڑے محلے کے پیچھے سے پھپتیاں کرتے، پیچھے سے آواز لگا کے آپ کی توہین کرتے. میرے رب نے فرمایا آپ تشریف لے آئے. آپ نے مکہ المکرمہ سے رات میں ہجرت فرمائی. بہت سے واقعات کو میں نے شارٹ کر دیا ہے کیونکہ سرکار کی سیرت بیان کرنے کے لیے یہ موقع کافی نہیں ہے. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنے 11 غار کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی. اب مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد مدینے کا ایک نام تھا یثرب جس کا معنی ہے بیماریوں کے گھر کے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں جو مدینے کو یثرب کہے تو کفارے کے طور پر اسے 10 مرتبہ مدینہ کہنا پڑے گا. آج کے قوالیوں میں یثرب کا لفظ بہت آتا ہے اور ہمارے سنی قوالی کی بڑے مزے سے سنتے ہیں. اور یہاں اگر قوالی ہوتی تو پھر پوچھو ہی مت پبلک کتنی ہوتی. اور لٹاتے بھی بہت. مولانا کے ٹائم بالکل جم گئے ہیں، فیری کال لگا کے چپک گئے ہیں، اٹھتے بھی نہیں. ارے ہمارے لیے نہیں تو حضرت کے لیے تو جایا کرو. ہاں یہ سب باتیں نہیں سمجھ میں آتی، ان کے کام کی نہیں نا. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اپنے غار کے ساتھ مدینے میں آئے. مدینے کے انصار کے لوگ جو مشتاق دید تھے زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے. مدینے سے باہر، شہر سے باہر بالکل قافلے کی صورت میں بیٹھے ہیں. سرکار علیہ السلام جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو مدینے کے بچیوں نے مشہور گیت گایا جو آج بھی احادیث کے کتاب میں ہے. بدرو علینا، ایک چاند ہم کو طلوع ہوا من فنی جاتی ودا کی پہاڑیوں سے. وجب شکر علینا، ہم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ما دعا للہ داعی، جو اللہ کی طرف ہمیں دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام مدینے پاک میں آئے، تشریف لائے اور مدینے کو آپ نے مسکن بنایا. مدینہ آنے سے پہلے مدینے کی ہوا اچھی نہیں تھی، وہاں پر بیماریاں بہت ہوا کرتی تھی.
میرے آقا علیہ السلام نے اپنے قدوم ناز، اپنے قدم مبارک کو جب مدینے کی دھرتی پر رکھا تو مدینہ ایسی چیز بن گئی کہ حدیث میں آتا ہے غبار المدینہ شقاء الجذام، مدینے کی مٹی جذام کے لیے شفا ہے، مدینے کی مٹی جذام کے لیے شفا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ ان عربوں کی برکت ہے جن کے بارے میں حق فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ آرام فرمائیں، قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ آرام فرما ہے۔ نبی کے آنے سے اللہ نے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ کیسا عظیم الشان مقام ہے، کسی اور کا یہ مقام نہیں ہے کہ نبی کے قدوم میں قحط نزول جب مکے میں آئے تو ہر قسم یاد فرما رہا ہے، قسم کھایا نہیں، قسم یاد فرمایا۔ کھانا اللہ کی شان نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا میں قسم کھاتا ہوں۔ بہرحال آپ مدینے میں آئے اور یہاں سے پہلا اسلامی سال شروع ہوا جو آج 14 کو کتنا چل رہا؟ ہاں ان کو معلوم ہے، باقی لوگوں کو معلوم ہے کیونکہ ابھی ابھی سیلیبریٹ کیا ہوں گا وہ 2015 عیسائیوں والا، اور جنگ کے مزے بھی کیے ہوں گے، اور سب سے زیادہ ان سب خرافات میں مسلمان رہتے ہیں 1436 کا بعد۔ ارے کم سے کم یاد تو رکھو کہ 1436 سال ہو گئے سرکار کو مدینہ تشریف لائے ہوئے، پھر آپ مدینے میں آئے، اسلامی سال کا آغاز ہوا اور آپ نے مسجد قبا تعمیر فرمائے، دھیرے دھیرے مدینے سے اسلام پھیلنے لگا اور اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آپ دیکھو یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کام ہے پنڈت مہندر پال آریہ کنورٹ ہے۔ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، ہندوستان میں اپنی بات کرنے کی سب کو آزادی ہے، وہ اسلام پہ بہت حملہ کرتا ہے، بہت ساری ویڈیوز ہیں اس نے اسلام پہ حملہ کیا۔ آپ غور کریں نبی نے مکہ المکرمہ میں اس تبلیغ اسلام کی بہت ستایا گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، وطن چھوڑ کے آئے، کسی کو تکلیف نہیں، مدینے میں ہے۔ آپ مکے والوں کو پھر بھی برداشت نہیں، مکے کے شریف کافروں کو پھر بھی برداشت نہیں، چلے تو گئے ہیں لیکن پھیلا تو اسلام رہے ہیں۔ تو مکے کے کافروں نے ایک فوج کے ساتھ 1000 فوج کے ساتھ مدینے پہ چڑھائی کے ارادے سے مدینے پہ حملہ کرنا چاہا، تو پھر اب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اب آپ اپنے دفاع میں، آپ اپنے تحفظ اور بقا میں تلوار اٹھائیں گے۔ اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، اسلام نے تلوار اٹھانے کی تعلیم نہیں دی ہے، اپنے دفاع، اپنے تحفظ اور بقا کے لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ لڑیں۔ چنانچہ پہلی جو جنگ ہوتی ہے اسلام کی، جنگ بدر، اس میں کافر مکے سے آئے تھے مدینے لڑنے کے لیے، 313 مسلمان تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد اسلام پھیلنے لگا، پھولنے لگا، سرکار کے معجزات ظاہر ہونے لگے، قرآن نازل ہونے لگا، احکام دین کی تکمیل ہونے لگی، اللہ کا دین لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے لگا۔ وہ لوگ جو جہالت میں، تاریکی میں، اندھیرے میں، عقل کے کوئی پڑ کے اندر بڑھا کرتے تھے، جو لوگ ذلت کے عمیق گڑھوں میں رہا کرتے تھے، اسلام نے انہیں ایک اونچی قوم بنایا، انہیں ایک لڑی میں پرو دیا، انہیں ایک اخوت اور بھائی چارگی میں کھڑا کر دیا۔ جہاں امیر و غریب کا فرق تھا، اسلام نے بتا دیا مسجد میں آنے کے بعد کالا گورا، اونچا نیچا، امیر غریب خود نہیں، اگر آ گیا ہے آئے لڑائی میں وقت نماز پھر لاگو ہو کے زمین بہت ہوئی قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ اور صاحب و محتاج و بنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسلام نے سب کو ایک کر دیا، اسلام نے تفرقہ بازی ختم کر دی، غلاموں کا چلن ختم کر دیا، اونٹ نیچ کی تمیز ختم کر دی۔ اب کچھ لوگوں کو فکر ہو گئی اگر ایسا رہا تو بڑے لوگ اور ایک سرواہا بھی ہمارے برابر بیٹھے گا، تو وہ لوگ اسلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ لیکن اسلام خدا کا دین تھا، اللہ کی حمایت و نصرت اس کے پاس میں تھی، اسلام پھلنے پھولنے لگا تو سارے مکہ شرارت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اب آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں۔ آپ سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام روایتوں میں ہے 10,000 صحابہ کے ساتھ 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ
مکے کے کافر حیران ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے راستے میں کاٹے دکھائے، نبی کے حالت نماز میں نبی کی پشتے انور سے اونٹ کی اوجری ڈالی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا چلنا پھرنا بند کر دیا تھا، آتے جاتے گالیاں بتا کرتے تھے، کاہن مجنون جادوگر کہا کرتے تھے، اتنے وہ لوگ بھی تھے جس نے میدان احد میں اللہ کے نبی کے کہا حضرت حمزہ کا کلیجہ چلانے والی اور ہندا بھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، اب سنو سرکار علیہ السلام جب مکے میں آتے ہیں تو اب مجھے بتلاؤ کوئی ایسا بادشاہ جس پر اس کی قوم ظلم کرے، اسے پتھروں سے مارے، اسے گالیاں دے، اسے وطن سے نکالے، اب وہ کہیں جاتا ہے طاقتور بن کے ایک قوم لے کر آتا ہے تو انصاف کیا کہتا ہے، عقل کا تقاضا کیا کہتا ہے، اسے ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے، اسے انہیں مارنا چاہیے، انہیں کاٹنا چاہیے، لیکن میرے نبی خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، نگاہیں نیچی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہیں اوپر نہیں ہے، آج بھی کے طور پر انتظاری کے طور پر خانہ کعبہ میں داخل ہوتے وقت نبی کی نگاہیں نیچے ہے۔ اللہ ایک صحابی تھے، انہوں نے سفیان کو دیکھا، حضرت سفیان جنہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا تھا، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر غصے سے کہا آج لڑائی کا دن ہے، اليوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں خون بہانا حلال کر دیا جائے گا، آج کعبے میں کافروں کے خون کو بہانا حلال کیا جائے گا۔ سفیان دوڑا گیا اور حضرت عباس کے پاس جا کر کہا اے عباس تمہارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، آج ہم کو مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت عباس آئے، نبی نے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا سنو یوم الملحمہ، آج کا دن تو رحمتوں کا دن ہے، آج کا دن تو رحمتوں کو لٹانے کا دن ہے۔ سنو جو شخص خانہ کعبہ میں ہوگا، جو شخص سفیان کے گھر میں ہوگا، جو شخص اپنے مکان میں ہوگا، اس پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، اسے نہیں مارا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام خانہ کعبہ کے رسومات سے طالب ہو کر علی سے کہتے ہیں جاؤ، جتنی تصویریں دکھے اسے لٹا دو، اور جتنی کفار و مشرکین کی اونچے قبریں ملے اسے مسمار کر دو، زمین دوست کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی عرب کے لوگ کھڑے ہوئے، کفار قریش کھڑے ہوئے، اور ایسے ایسے لوگ ہیں ان میں جنہوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا تھا۔ ابو لہب کے دو بیٹوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی، اتنا ہی نہیں، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو کفار قریش نے ہجرت کے موقع پر ایک تیر مارا جس سے ان کا بچہ گر گیا اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو 3 سال تک دانا پانی بند کیا، حرم کعبہ میں داخل ہونے پر پابندی لگائی۔ اللہ کے نبی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام پاپ کے پتلے ظلم اور گناہوں کے پہاڑ تو پائے قریش کھڑے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور ہر پل سوچ رہے ہیں اب گردن اڑے گی، جب گردن اڑے گی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ آج کے دن تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کیا فرمائے؟ آج کے دن تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اخن کریم، وابنی اخن کریم، آپ کرم والے ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، کرم والے بھائی ہیں، کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جاؤ لا تقریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تم سے کسی گناہ کا بدلہ نہیں لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام۔ بتاؤ جس کی نکاح کے سامنے اس کے چچا کی قاتلہ، جس نے اس کے چچا کا کلیجہ دبایا تھا، وہ ہندا کھڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت نماز میں ان کی پشت انور سے اونچی اوجھڑی رکھی۔ نبی فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ
ہے میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا ندیاں بہا دیے ہیں جرمے بہا دیے. اتنا ہی نہیں کہ نبی فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں لا قدر لي عابد ولا عجم. آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا قدر ابیض ولا اسود، کسی گوڑے کو کسی کالے پر بہائی نہیں ہے. تم سب کا ہر ایک، تم سب آدم کی اولاد. اور سنو اللہ کا مقرب بندہ وہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے وہی اللہ کا مقرب بندہ ہے. حسب و نسب سے فخر مت کرنا، ڈینگے مت مارنا کہ میں سید ہوں تو بزرگوں کا مذاق اڑاؤں گا، میں سید ہوں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بے ادبی کروں گا. نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے جانے والا. فضیلت اپنی جگہ، لیکن گھمنڈ میں آ کر دین کے اصولوں کو شریعت کا مذاق نہ بنانا، میرے لائے ہوئے قانون سے کھلواڑ مت کرنا، اللہ کی کتاب اور میری حدیث سے الجھنا مت. یہ ساری باتیں نبی نے فرمائی. اور اس کے بعد آپ نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا جسے تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. نبی نے فرمایا اور آپ کو قتل مت کرنا. اے لوگوں، اگر کتے کو بھی پالو، اگر جانور کو بھی پالو تو اسے بھوکا پیاسا مت رکھنا. پچھلی امت میں ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو اپنے جوتی سے، جبکہ کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اپنی جوتی کو اوڑھنی سے پال کر پانی نکالا، پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اسے معاف کر دیا. اے لوگوں، عورتوں پہ ضرورت کرنا، چہرے پر مت مارنا، ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرنا، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا. نبی فرماتے ہیں من لم یعقل صغیرنا ولم یعقل کبیرنا، اپنے بڑوں کو رسپیکٹ کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی میری جماعت میں سے نہیں ہے. آپ نے صحابہ کو بڑا ہی فقیہ و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، کئی باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا سنو، اللہ تعالی اپنے ایک بندے کو بھیجتا ہے ایک مشن دے کر. فون کو چیلنج موقع کر لے، ایک مشن دے کر. جب وہ مشن پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا. یہ بات سن کے حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. ایک صحابی نے کہا دیکھو اس بوڑھے کو پاگل ہو گیا، اللہ کے نبی کو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ رو رہے. تو بہرحال حضرت ابوبکر سمجھ گئے تھے کہ سرکار نے اپنی دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کی بات کی. بہرحال آپ تشریف لائے، اسلام کو شوقت ہوئی، اسلام پھلا پھولا. میں نے بہت شارٹ کر کے زیادہ واقعات بھی نہیں سنائے. سرکار کی مختصر مکی مدنی زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا پاکی سے تشریف لے گئے. اب سوال یہ ہے، کیونکہ وقت بالکل کم ہے اور کچھ اعتراض کے جواب بھی میں دینا چاہتا ہوں. میلاد ہے، شب ولادت ہے، رات بھر جاگیں گے، درود و سلام پڑھیں گے اور کل جلوس میں بھی جائیں گے. ڈیجے لگا کے مست ڈانس کرتے ہوئے وہ بھانگڑا پھونا پنجابی، وہ پنجابی بھانگڑا لگاتے ہیں سونا آیا آیا آیا، اس پر خوب لوگوں کو حال آتی. ایسی ناچے مت سننا، وہ پنجابی بھانگڑا نعت تھوڑی. پاکستان کے جو سونا پڑھتے ہیں ذکر کے ساتھ میں ایسی نعت کا سننا جائز نہیں ہے. تو آپ جلوس میں بھی جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، عید کی مبارکباد پیش کریں گے. اب یہاں پہ کچھ باتیں کر دوں چونکہ وقت بہت کم ہے تقریر کا، اور میرا تو بہت ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی آپ سے. پچھلے سال بھی اسی جگہ تقریر ہوئی تھی، ہے نا؟ پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ میلاد النبی جیسے ہی شروع ہوتی ہے، پہلے تو جب محرم شروع ہوتا ہے تو کھٹملوں کے سینے کے ساتھ ہوتا ہے، سب دن بیچارے پیٹتے ہیں، یا ہوتا ہے ہم لگے، یا ہوتا ہے ہم قریب لوگ بولتے ہیں کھچڑا کھانے میں. تو اب جیسے ہی ربیع الاول کا چاند دکھتا ہے ویسے ہی وہابی دیوبندی کی مدد کرنے لگتے ہیں. جھنڈے لگا
اتنے کڑاک جلا دیا، اتنی روشنی کی، اتنا بڑا جلوس، اتنا یہ اتنا یہ، دلیل دو دلیل دو۔ اچھا ایک بات بولو ایمانداری سے بولو، چلو میں اپنی باری پہ آ جاتا ہوں۔ نبی کس کے؟ ہمارے۔ پیسہ کس کا؟ ہمارا۔ یہ اس پہ یہ روشنی، یہ میلاد، یہ فاتحہ کے کتنے خرچ کیا؟ تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ چلو بولو نہیں دیں گے۔ ارے بھائی نبی ہمارے، پیسہ ہمارا، لوگ ہمارے، وہابیوں سے چندہ کو نہیں لیا نا آپ نے؟ مطلب ایسے نیک کاموں میں وہابیوں سے چندہ تو نہیں۔ نمبر ایک بات کہی، پھر دوسری بات صحابہ نے کیا، صحابہ نے تو نہیں کیا۔ اچھا صرف میلاد میں ہی صحابہ دیکھوں گے، شادی میں سوچا صحابہ نے شادی کیسے کی تھی، اور وہ کیا تھا، کارڈ کھاتے تھے، ہلدی مہندی کی رسم تھی، 72 قسم کے آئٹم یہاں تک سوچ سوچ کر صحابہ کھائے تھے، تو تم کو خالی میلاد میں ہی صحابہ یاد ہے۔ بھائی یہ تو میں عقلی دلیلیں دے رہا ہوں، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کچھ ہوتے نا ڈی یا دن پہ لے کے لوٹے ادھر بھی لوٹے ادھر بھی لوٹے، ایسا بھی بولنا چاہیے۔ ہاں بتاؤ، شروع میں اچھا بیان کیے اور بعد میں ایسا بول دیے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کی، مجھے ہندوؤں کی کیا ضرورت، کوئی محبت نہیں۔ جو نبی کا میلاد منانے سے چڑھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی سے چڑھے، ارے چراغا تو ابلیس جب سرکار پیدا ہوئے تو اس کو قید کر دیا گیا تھا، اور خود کہتا ہے مجھے اس دن سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی جب نبی دنیا میں تشریف لائے۔ تو کیا بات ہے کہ آپ اس کی اولاد ہونے کا پورا حق ادا کر رہے ہیں، اور ربیع الاول شریف جیسے ہی آتا ہے آپ کے سینے سے سانپ لوٹنے لگتا ہے، سمجھے۔ اور ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ داڑھی رکھنے کے بعد بھول ہی گئے کہ کہاں جا رہی ہے، وہ ناک کے نیچے چلی گئی، داڑھی رکھنے کے بعد بھول گئے وہ کتنی رکھا بنے، ناک کے نیچے جا رہی ہے کہ کہاں جا رہی ہے۔ تو آنے کے بعد کہنے لگے مولانا یہ سب چیزیں تو غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا مولانا میں دیکھتا ہوں آپ کی مسجد میں لڑکے آتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، دعائیں نہیں مانگتے، ٹوپی نہیں لگاتے، اور آ کر بدتمیزوں کی طرح ایک سب میں جہاں 25 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ 10 آ جائے تو جانے کی گنجائش نہیں، اتنی ٹانگیں پھیلا کر اس طریقے سے، اور آپ صرف ہماری نہیں بولے مولانا کیا ہے یہ سب چیزیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، آپ لوگ سنت نماز، سنت ہی تو ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، سنت اور فرض کہتے تھے، ذرا غور سے سنیے۔ تو کہنے لگے فرض وہ جس کا کرنا بہت ضروری ہے، اور سنت وہ جس کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھیں، تاکہ وہ فرض کے برابر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے کہا یہ بتائیے داڑھی رکھنا سنت ہے کہ فرض ہے؟ مجھے سنت ہے۔ تو میں نے کہا رکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہی نہیں کہاں جا رہی، تو سنت ہی تو ہے تو کر دیجیے تاکہ لوگوں کو معلوم کرے داڑھی سنت ہی ہے فرض نہیں۔ ایک ہفتہ رکھا تو ایک ہفتہ کاٹا کر۔ میں نے کہا مولانا شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال۔ تو میں نے کہا نکاح کیا ہے؟ النکاح من سنت، نکاح سنت ہے نا، تو 25 سال کے ایک ہی بیوی رکھے۔ ارے بھائی جب سنت ہی ہے تو سنت تو کبھی کبھی چھوڑنا بھی ہوتا ہے، تو بہت بڑے فقرات بنتے ہیں لوگ، یہ سب کو آتا جاتا کچھ نہیں، سب مچھر پارٹی کیا بولوں میں یار، ٹائم نہیں ہے۔ اور تم لوگ دوبارہ بلاتے ہو، کبھی بلاؤ تو قسم سے ایسی دھلائی کروں کہ دھلائی کو بھی مزہ آئے۔ یہ سب مچھر پارٹی مجھے کیا بات کروں میں، آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ایک مچھر آیا، اللہ کے نبی جو ان کی حکومت تھی ہوا پہ پانی پر کئی جگہوں پر آیا تھا، حضور آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک کیس لے کر آیا ہوں، ایک مقدمہ ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ کیا مقدمہ ہے؟ اللہ کے نبی اور حضور میرا جو مقدمہ ہے وہ ہوا کے خلاف ہے۔ حضرت نے کہا کیا کیا ہوا ہے؟ ارے کم وقت ہم کو ایک جگہ ٹکنے دیتی ہی نہیں، ہم جب کسی کو جاتے ہیں کاٹنے کے لیے زور سے چلتی ہے کہ باپ ادھر بیٹا چندی چندی کر دیتی، حضور اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو آپ جو ہے ہوا کے خلاف مقدمہ لکھیے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ تم تو مدعی ہونا، مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا، اور مقدمہ کس کے خلاف؟ ہوا کے۔ تو اب مدعی ہم نے تمہاری سن لی، تو مدعا الیہ بھی تو سننا پڑے گا، مدعا الیہ بھی تو سننا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے تم کھڑے رہو، ہوا کو بلاتے
उसने कहा हुजूर आप हवा को बुलाएंगे तो मैं रहूंगा यार। जब आप हवा को बुलाएंगे तो फैसला सुनने के लिए मैं कहाँ रहूंगा। वो जब आएगी तो मेरा खुदा जाने क्या हासिल हो जाएगा। तो ये तो आज करेंगे वहां से दिक्कत है शिर्क है। और जब किसी गजा के शेर से पाला पड़ जाता है तो टाए हमने तो बहुत देखे हैं कि मच्छर पालती है तो कई बोल रहा हूँ कुछ भाई नहीं किया, सिर्फ बदारी पढ़ाई और खूब पेड़ बाहर निकाल लिया और आई आप गोचार स्वरूप बहुत काले बोल लिए तो मालूम पड़ता हजरत अली भी आसमान से नाजिल हुए। तो सुनो, ये जितने नबी के दुश्मन है इन्हें दलील देने की कोई जरूरत। अच्छा, दूसरी बात फिर कहते हैं साहब ईद तो मत बोलो, कम से कम ईद मत बोलो। मौलाना अहमद रजा तो लिखते हैं कि वो 8 मुहर्रम को 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, गौस पाक ने तो 10 लिखा है, तो आप लोग 12 को क्यों मनाते? हमने कहा भाई ऐसा है, आला हजरत ने 7 तारीखें बताई है जिसमें लिखा राजिह कौल, राजिह यानी जिस पर फतवा दिया जाता है, जिस पर अमल किया जाता है। तो कहे हनफी के मुताबिक राजिह कौल वो जिस पर अमल किया जाता है। तो आला हजरत ने राजिह कौल 12 को लिखा। तो ठीक है, हम 12 को मना रहे हैं, आप 8 को मनाइए, आप 10 को मनाइए। आप कहते हैं 10 मुहर्रम को नबी पैदा हुए, कभी तो मनाओ, नहीं मनाइए। ईद तो 2 ही थी, तीसरी कहां से आ गई? क्या हदीस में जुमा को ईद नहीं फरमाया गया? हदीस में जुमा को ईद नहीं कहा गया, तो आप जुमा को ईद क्यों मानते? गलत के इस किस्म की बातें सिर्फ लोगों को नेकी से रोकने के लिए, लेकिन हमारे भोले भाले लोग समझते नहीं। वो कुरान दिखा रहा, वो हदीस दिखा रहा। अरे यार, कुरान हदीस से लोग गुनाह नहीं होते। हजरत अली माविया के बीच में जंग हुई तो हजरत अमीर माविया के फौजियों ने नेज़े पर कुरान उठाया और कहा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बात सिर्फ अल्लाह की मानी जाएगी, अली को नहीं मानेंगे खलीफा, खलीफा को नहीं सिर्फ अपना। हजरत अली ने उस वक्त जुमला कहा कलेमा तो हक उरीदा बिहल बातिल, कलेमा हक है, उससे ये लोग बातिल माना निकाल रहे। कैसा माना निकाल रहे? बातिल माना, कलेमा हक है। कुरान की आयतें दिखाएंगे जिसमें नबी को इल्म गैब नहीं। अरे जहाँ इल्म गैब का इंकार है वहाँ इल्म गैब जाती का इंकार। और भी कई बातें देखो, कुरान हदीस पढ़ने पर मत जाओ, बस इतनी बात समझ लो, इस दौर में अहले सुन्नत व जमाअत ही एक ऐसी जमाअत है, अमल के लिहाज से अगरचे हम लोग कमजोर हैं, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और यही वजह से हमारी कई मस्जिदें उनके हाथों में चली गई। अमल में भी अच्छे हो जाओ, लेकिन अकीदे के लिहाज से फिरक़े नाजिया, जन्नत में जाने वाली जमात अहले सुन्नत व जमात, जिसके पहचान के लिए मसलके आला हज़रत कहा जाता है, यही जमात जमात हक्का है, जमात नाजिया है, जन्नती फिरका है। और ये जितनी है अंग्रेजों की पैदावार, जो बहुत गाला आइन काफ निकाल कर लोगों को कुरान हदीस बताते हैं और डंडी मारते हैं कुरान हदीस के नाम पर। ऐसे ऐसे डंडी मारते हैं, क्या होता है? अरब में एक साहब गए, सुनेंगे आप लोग, अरब में एक साहब गए हज करने के लिए। तो अब हज करने गए तो उनकी बीवी भी के साथ में, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गए, तो मर्द ने औरत को मारा। तो एक पठान साहब वहां खड़े थे, वो भी देख रहे थे। तो अब वकील आया, बीवी ने वकील को बुला कर कहा देखो ऐसा है, मेरे शौहर ने मुझे मारा और गवाह ये है पठान साहब। तो वकील ने कहा भाई बात ऐसा है, ये अरब मुल्क है, यहाँ का जजरी अरबी है, आपको अरबी आती नहीं, आप गवाही कैसे देंगे? पठान से पूछा। तो पठान ने कहा आप मुझे जरूरी अरबी सिखा दो। सुन, अरबी में हाजा मतलब ये आदमी, हाज़िही मतलब औरत, हाज़िही मतलब अरबा महीने 4, खमसा महीने 5। अब इतनी सीख रहे और कोर्ट में गवाही देने अब साहब कोर्ट में मामला गया, साहब ने कहा लाओ बुलाए। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर ने मुझे मारा, उसने तो ठीक ठाक अरबी बोली और इसके गवाह पठान साहब है। तो पठान साहब आगे कहे रहे, जज ने पूछा क्या हुआ? तो क्या बोलते मालूम है? हाजा ने हाज़िही को अरबा मुक्के और खमसा दाद मारी। हाजा ने हाज़िही को अरबा मुक्के खमसा दाद मारी। जज ने बोला ये कौन सी भाषा है? वकील ने कहा हुजूर ये उस मुल्क का रहने वाला है जहाँ के नबी को 3 भाषा में वही आती है। मालूम ना, मिर्जा गुलाम कादियानी हिंदुस्तान का, जिसे अंग्रेजों ने नबी बनाया,
اس کو انگلش میں وہی آتی تھی، اس کو پنجابی میں وہی آتی تھی، اسے اردو میں وہی آتی تھی۔ اس نے کہا حضور یہ اس ملک کا رہنے والا ہے جہاں کے نبی کو 3 زبانوں میں وہی آتی تھی، تو لوگوں نے دین میں نبی بنا ڈالے، ولی بنا ڈالے، قرآن و حدیث کی من گھڑت تعویلات کی اور دین کا نقشہ بنا ڈالا۔ خدا کی قسم یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بتاؤں، کبھی آپ لوگوں نے بتایا تو میں وہابی دیوبندیوں کا مکرو پڑے، ان کی چالاکیاں، ان کی مکاریاں اور لوگوں کو کس طرح یہ برگلاتے ہیں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ بس آج کی یہ شب مبارک جس کے بطن سے آمنہ کے لال دنیا آب و دل میں تشریف لائے، اسے درود و سلام میں گزارے اور خاص طور سے صبح صادق کے وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں سرکار کی عالی مرتبہ بلند والا بزرگوں برتر بارگاہ میں ہدیہ ناز درود و سلام پیش کریں، نماز فجر پڑھیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں، جلوس میں شریک ہوں، ایسے جلوس میں جس کی قیادت علماء کرتے ہیں اور کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، ایسے نعرے نہ لگائے جو اشتعال انگیز ہو، جس سے فساد پھوٹ پڑنے کا الیکر ہو، بیکار کے نعرے نہ لگائے، ایسے نعرے لگائے جس سے نبی کی محبت، اولیاء کی محبت، دین اسلام کی محبت پیدا ہو۔ جلوس میں جائیں اور کل کے دن کو عید میلاد النبی کے طور پر پورے طریقے سے منائیں، اور رہا کل کے بعد تو یہ بھی برکاتی محنت چپ ہو جائیں گے کیونکہ کل تو عید ختم ہو جائے گی، پھر اگلے سال یہ اثر کریں گے تو تھوڑا پہلے ہم کو بلا دینا، زیادہ وقت دینا، تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اجازت چاہیں اس لیے کہ وقت ہوتا جا رہا ہے، آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ جی بولے بات پڑے اللہم صلی اللہ کر کے بنا۔ ارے بھائی میں نے درود پڑھنے کا ہے، چندہ کہاں بن رہا ہے یار؟ حنیف بھائی نے سنیے ایک واقعہ بتا کر سرکار علیہ السلام کا اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ سرکار کی باتیں ایسی ہے کہ رات بھر ہوتی رہے، مومن کو تھکاوٹ نہیں آتی، کبھی محبوب کی بات سے کہاں تھکاوٹ آ سکتی۔ سنیے اللہ نے بنایا ہی ایسا پیارا، اتنا پیارا بنایا، اتنا پیارا بنایا کہ اس موقع پر مجھے ایک بڑی پیاری حکایت یاد آ گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ زمین و آسمان میں مناظرہ ہوا، تو مناظرہ ہوا تو زمین نے آسمان سے اپنی بڑائی جتائی، فضیلت جتائی کہ میں بڑی، آسمان نے کہا میں بڑا، تو زمین نے اپنی نعمتوں کو گنوایا، مجھ پہ بلند و بالا پہاڑ ہے، مجھ پہ یہ ہے وہ ہے، سمندر رواں ہے۔ آسمان نے کہا مجھ میں تارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جنت ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ آسمان نے بھی اپنی نعمتیں گنوائی، تو اس کے بعد زمین نے ایک ایسی بات کہی، اللہ ایسی بات کہی کہ اس کے بعد آسمان کی پیٹھ ہی ٹیڑھی ہو گئی۔ آپ آسمان کو اوپر دیکھتے ہیں سیدھا دکھتا ہے چاروں طرف سے ایسے جیسے کٹورا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی، یعنی ٹیڑھی ہو گئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، تان یعنی ٹون، خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ ہے مدینہ وہ رتبہ ہے ہمارا۔ زمین نے کہا مجھ پہ مدینہ ہے، یہ سن کر آسمان کی پیٹھ ہی ٹیڑھی ہو گئی۔ اللہ اللہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث ظہیری علماء محققین کا اس بات پر اجماع نقل فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو سرکار کے وجود پرمفعول سے لگا ہے، سرکار کے مقدس جسم پاک سے لگا ہے، زمین کا وہ حصہ تمام روئے زمین سے، خانہ کعبہ سے، حتیٰ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، حتیٰ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس خاک پہ آرام فرما ہے وہ خاک تمام چیزوں سے حتیٰ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب بتائیے اس ذات کا عالم کیا ہوگا جسے اللہ نے آج کی شب پیدا فرمایا اور رحمت عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ ارے تم کہتے ہو نبی کی وفات ہوئی، غم منانا چاہیے، رونا چاہیے اور دکھ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا اور عجیب میسج بھیجا کہ ہم اپنے گھر کیوں سجائیں جب مدینہ نہیں سجا، ہم کیوں خوشی منائیں
जब अबू बकर ने खुशी नहीं मनाई, उमर ने खुशी नहीं मनाई, वगैरह वगैरह भेजा, जिसे पढ़कर लगता है यार बात तो सही है। देखो कभी कभी बात सही होती, बोलने वाला अच्छा नहीं होता। इसकी बहुत मिसालें, लेकिन शॉर्टकट में समझ जाओ आप लोग, समझ गए ना? अरे माशाअल्लाह, आप लोगों की समझदारी के क्या कहनी। तो ऐसे कहा इन्होंने, हाँ ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे, उस दिन ऐसा हुआ था, सुनो। हजरत इब्राहिम की बारगाह में मलकुल मौत आया, कहा अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। आपने फरमाया कोई दोस्त अपने दोस्त की जान भी निकालता? फरिश्ता लाजवाब हो गया, जाकर अर्ज की हुजूर वो तो ऐसे, या अल्लाह हुजूर तो ऐसे ऐसे फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जाओ इब्राहिम से कहो कोई ऐसा भी दोस्त है जो अपने दोस्त से मिलना न चाहता। फरिश्ते ने आकर अर्ज की तो हजरत इब्राहिम ने कहा ले मेरी रूह हाजिर है, निकाली। अंबिया अलैहिमुस्सलाम का दुनिया से जाना, ये गम, खुद, मलाल, रोना, मातम कुना होना, इन चीजों का के लिए नहीं। सरकार फरमाते अल मौतू जैसा यू फल हबीबु इलल हबीब, मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाता। अल्लाह वाले जो कब्रों में जाते हैं और 3 पोर्शन में सक्सेस होते हैं, तो फरिश्ता कहता नुम कनो मतिल उरूर, सो जाओ उस दुल्हन की तरह जो पहली शब को सभी वफात में अपने बिस्तर पे सोती है। और सरकार का दुनिया से जाना, इसमें रोने की बात क्या है, अफसोस करने की बात क्या है? अरे वो तुम्हारा नबी था जिसे अंग्रेजों ने नबी बनाया, दादा तारीफ का नबी जो मर के मिट्टी में मिल गया, और खुदा जाने उसे कीड़ों ने खाकर क्या हर्ष बनाया। जो हमारा नबी है उसके बारे में तो आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सलातो सलाम के लिए खड़े हो हमारे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।